بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی سبقت اسلامی کی کتب اہل سنت سے گواہی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی سبقت اسلامی کا واقعہ اتنا مسلم ہے کہ علماء اہل سنت نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ اور ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے حوض کوثر پر سب سے پہلے علی علیہ السلام وارد ہوں گے اور وہی اسلام میں تم میں سے اول ہیں۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، بے شک یہ وہ ہے جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا اور یہی قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے مصافحہ کرے گا اور یہی صدیق اکبر ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملائکہ مجھ پر اور علی علیہ السلام پر 7 برس تک درود بھیجتے رہے، کیونکہ ہم اس عرصے میں نماز پڑھتے تھے اور ہمارے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھتا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں، میں صدیق اکبر ہوں اور میرے بعد جو بھی صدیق اکبر کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا اور افترا پرواز ہوگا۔ میں نے لوگوں سے 7 برس پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والا پہلا شخص ہوں۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، میں رسول خدا پر اسلام لانے والا پہلا شخص ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں لوگوں کے اسلام لانے سے 7 برس پہلے اسلام لایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار، اس امت میں میں کسی کو نہیں جانتا جس نے تیرے نبی کے علاوہ مجھ سے پہلے تیری عبادت کی ہو۔ آپ علیہ السلام نے اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا، پھر کہا، میں نے لوگوں سے پہلے نماز پڑھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن مبعوث ہوئے تھے اور میں منگل کے دن اسلام لایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی سبقت اسلامی کو ان اشعار میں فرمایا، میں نے تم سب سے پہلے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی ہے۔ اس وقت میں بچہ تھا اور حد بلوغت پر بھی نہیں پہنچا تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہ اشعار بھی ارشاد فرمائے، میں مصطفیٰ کا بھائی ہوں، میرے نسب میں کوئی شک نہیں ہے، میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی پلا بڑھا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے میرے فرزند ہیں۔ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت تصدیق کی تھی جب تمام لوگ گمراہی، ضلالت اور شرک کی وادیوں میں گم تھے۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ اشعار پڑھے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشعار سن کر مسکرائے اور فرمایا، اے علی، آپ نے سچ کہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی سبقت اسلامی کا اعتراف تمام صحابہ اور تابعین کو تھا اور 50 سے زائد شعراء نے اس واقعہ کو اپنے اشعار میں پیش کیا ہے۔ ہمارے بزرگوار شیخ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الغدیر کی 3 جلد میں اس عنوان پر انتہائی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جب ہم حضرت علی علیہ السلام کو مسلم اول کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد وہ نہیں ہوتی جسے ابن کثیر اور اس کی جماعت نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اسلام قبول کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے کافر تھے، نعوذ باللہ۔ سوال یہ ہے کہ علی علیہ السلام نے کب کفر کیا تھا کہ انہیں اسلام لانا پڑا تھا؟
اور انہوں نے کب شرک کیا تھا کہ انہیں ایمان لانے کی احتیاج محسوس ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی تو ولادت باسعادت بھی روش حنفیت پر ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی، اور دست رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کے دہن مبارک میں لقمے دیے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم سے آپ علیہ السلام کی تربیت ہوئی تھی۔ جس وقت رسول خدا نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس وقت بھی حضرت علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام وہی چاہتے تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی تمام خواہشات رسول خدا کی چاہت میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ آپ علیہ السلام کے ایمان، اسلام، سبقت اور اولیت کا وہی مفہوم ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق خدا نے فرمایا۔ اسلام ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اس کے رب نے کہا کہ اسلام لا، یعنی سراپا تسلیم ہو جا، تو اس نے کہا میں رب العالمین کے حضور سراپا تسلیم ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کے اسلام کی اولیت کی وہی حیثیت ہے جس کی ترجمانی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرمائی۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا، انا اول المؤمنین، میں اول مومنین ہوں۔ آپ علیہ السلام کے ایمان کی وہی حیثیت ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لایا اس پر جو کہ اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو یہ کہنے کا حکم دیا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلم بنوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے حضور اسلام لاؤں، یعنی سراپائے تسلیم ہو جاؤں۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام و ایمان مسبوق بالکفر نہیں تھا، اسی طرح سے حضرت علی علیہ السلام کا اسلام بھی مسبوق بالکفر نہیں تھا۔ مشہور مفسر ابن ابی الحدید لکھتے ہیں، میں اس مرد کے متعلق بھلا کیا کہہ سکتا ہوں جس نے ہدایت میں سب سے سبقت حاصل کی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اس کی عبادت کی، جبکہ اہل زمین پتھروں کی عبادت کرتے تھے اور اپنے خالق کے منکر تھے۔ عقیدہ توحید میں آپ علیہ السلام پر کسی نے سبقت حاصل نہیں کی، البتہ وہ ذات اس سے مستثنیٰ ہے جس نے ہر چیز میں سبقت حاصل کی تھی، اور وہ ذات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ محدثین کی اکثریت یہ رائے رکھتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی تھی اور آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور معدود چند افراد کے علاوہ اس رائے کی کسی نے مخالفت نہیں کی۔ جو بھی شخص محدثین کی کتابوں کا مطالعہ کرے گا تو اس کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ واقعی ابن جریر طبری کا بھی یہی نظریہ ہے، اور الاستیاب کے مؤلف نے بھی اسی نظریہ کی تائید کی ہے۔ والسلام۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل اسلام از دی سولوشن 14 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔